وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک حسین و جمیل نوجوان ٹوکریاں بنا کر بیچا کیا کرتا تھا، فروخت کیا کرتا تھا۔ ایک بار وہ ٹوکریاں لیے شاہی محل کے قریب سے گزرا۔ بادشاہ کی ملکہ کی جب اس پر نظر پڑی تو وہ اس پر عاشق ہو گئی۔ کسی ہیلے سے اس نے اسے محل میں بلوا لیا اور کمرے کا دروازہ بند کر کے اپنی شہوت کی تسکین چاہی۔ وہ نوجوان چونکہ نہایت ہی پاک باز اور پرہیزگار تھا، پریشان ہو گیا اور اس نے گناہوں کرنے سے انکار کیا۔ ملکہ نے اس کو لالچ دیا کہ میں تجھے مالا مال کر کے ٹوکریاں بیچنے سے بے نیاز کر دوں گی اگر تو میری بات کو مان لیتا ہے، میری خواہش کو پورا کرتا ہے۔ اس نے پھر بھی انکار کیا، لیکن ملکہ پر مستی سوار تھی۔ اس نے کہا تو میری خواہش پوری کیے بغیر یہاں سے نہیں نکل سکتا۔ اس نے جب ساری راہیں مسدود دیکھی تو ملکہ سے کہا اچھا مجھے چھت کے استنجا خانے میں جانے کی اجازت دے دو۔ اس نے یہ سوچتے ہوئے کہ یہ اس قدر اونچے محل کی چھت سے بھاگ تو نہیں سکتا، اجازت دے دی۔ وہ چھت پر چڑھا اور خوف خدا کے سبب گناہ سے بچنے کے لیے چھلانگ لگا دی۔ بحکم خدا بندی سیدنا جبریل علیہ السلام نے اسے پروں پر لے کر زمین پر یوں رکھ دیا جیسے ایک شفقت کرنے والی ماں اپنے بیٹے کو گود میں اٹھاتی ہے اور آرام سے اس کو لٹار دیتی ہے۔ وہ خوف خدا رکھنے والا خوش نصیب نوجوان بہت بڑے امتحان سے کامیاب ہو کر مغرب کے وقت گھر پہنچا۔ زوجہ نے کہا ٹوکریوں کی کمائی کہاں ہے؟ وہ بولا آج کوئی قیمت وصول نہیں ہوئی۔ وہ کہنے لگی آج کیا کھائیں گے؟ وہ بولا انشاءاللہ عز و جل صبر کر لیں گے۔ پھر کیا؟ چولہا میں آگ کو روشن کر دیا گیا۔ شوہر نے کہا کہ آپ آگ کو روشن کر دو کہ آگ نہ دیکھ کر پڑوسیوں کو پریشانی ہوگی۔ چنانچہ سعادت مند بیوی نے چولہے میں آگ سلگا دی اور چلی آئی۔ اتنے میں پڑوسن آگ لینے کے لیے چولہے پر آئی اور وہیں سے پکار کر کہا اے عورت تو بے فکر بیٹھی ہوئی ہے اور یہاں چولہے میں روٹیاں پک کر تیار ہو گئی ہیں، جلدی نکال لے ورنہ جل جائیں گی۔ وہ اٹھی اور دیکھا تو باقی چولہے میں روٹیاں بن کر کے تیار ہو چکی ہیں۔ اس نے روٹیاں نکالی اور برتن میں رکھ کر اپنے شوہر کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور کہنے لگی اللہ عز و جل نے آپ پر بڑا فضل و کرم کیا ہے، آپ نے آج کرامت دکھائی ہے۔ آپ اللہ عز و جل سے دعا فرمائیں کہ ہماری بقیہ زندگی خوشحال گزرے۔ اس نے ایک بندے نے کہا اے اللہ کی بندی صبر کر، لالچ مت کر۔ بی بی دعا کے لیے بضد ہو گئی، چنانچہ مجبور ہو کر اس نے آدھی رات کو اٹھ کر نوافل کے بعد دعا مانگنا شروع کی یا اللہ عز و جل میری بیوی نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ ہماری بقیہ عمر خوشحال گزرے۔ ابھی اتنا کہا تھا کہ چھت شک ہوئی اور ہیرے جواہرات سے بھری ہوئی ایک تشت اتر پڑی۔ سچے موتیوں کی چمک دمک سے سارا گھر منور ہو گیا۔ اس نے قریب ہی سوئی ہوئی بیوی کو جگاتے ہوئے کہا اٹھو اور جو دنیا کی دولت مانگی تھی وہ لے لو۔ اس نے بیدار ہو کر بتایا کہ ابھی ابھی میں نے خواب میں دیکھا کہ سرخ یاقوت اور زبرجد سے جڑی ہوئی سونے کی کرسیاں بچھی ہوئی ہیں مگر ان میں سوراخ ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کس کے لیے ہے؟ بتایا گیا یہ تیرے شوہر کے لیے ہے۔ میں نے پوچھا یہ سوراخ کیسے ہیں؟ آواز آئی یہ تیری جلد بازی کے سبب ہے۔ خواب بتانے کے بعد بی بی نے کہا میرے سرتاج مجھے معاف کر دیجئے، میری جلد بازی کی، مجھے اس خواب سے نصیحت مل گئی ہے۔ اب مجھے دنیا کی دولت اور آسائش نہیں، آخرت کی نعمتیں اور آسائش درکار ہیں۔ مہربانی فرما کر دعا کرے کہ یہ ہیرے اور جواہرات واپس چلے جائیں۔ چنانچہ اس نے پھر دعا کی اور تشت لوٹ گیا اور چھت واپس مل گئی۔ پیارے دوستو، آپ نے دیکھا خوف خدا کے سبب گناہ سے بچنے پر بنی اسرائیل کے نوجوان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کس قدر مہربانی ہوئی اور اس نوجوان کو کیسی کیسی کرامت حاصل ہوئی۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دنیا کی آسانیوں کے لیے جلدی مچانا اور مال و دولت کو جلد پا لینے کی تڑپ بھی مناسب نہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں
دنیا میں جو کوئی نعمت ملتی ہے اس کے سبب آخرت کی نعمتوں میں 100 حصہ کمی آ جاتی ہے۔ زنا سے بچنے کا انعام تو آپ نے ملاحظہ فرما لیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس قبیح فعل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔